وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. معزز حاضرین، اگر سماج اور معاشرے کی اسلام کی تاریخ دیکھی جائے، دنیا میں جب بھی انسانی سماج میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہوئی ہے، جب بھی اسلامی معاشرہ انقلاب کی زد میں آیا ہے، تو وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں جو متحرک کردار اور جو کوشش سب سے نمایاں تھی وہ سماج کے نوجوانوں کی کوششیں تھیں. انہی کی کوششوں سے جب بھی تاریخ کا رخ پلٹا، جب بھی تاریخ کے دھارے میں تبدیلی آئی، جب بھی ایک متعین ڈھانچے سے ہٹ کر انسانیت کو کسی جگہ پر قائم کرنے کا معاملہ حل پایا، تو اس کے پیچھے اگر کوئی کوشش تھی تو وہ نوجوانوں کی کوشش تھی. وہ صرف اور صرف ان گرم اور دوڑتے ہوئے خون کے حامل انسانوں کی کوشش تھی جنہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اور اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اس لیے انسانی تاریخ میں کبھی بھی کوئی مرحلہ طے کرتے وقت، کبھی بھی کوئی عظیم الشان کارنامہ انجام دیتے وقت، کبھی بھی کسی مشکل پر قابو پاتے وقت اگر نوجوانوں کی قوت و عمل اور ان کی جہد و جہد شامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. آپ اسلامی سماج کی پہلی مکے سے گزر کر مدینے میں داخل ہونے کا جو منظر ہے، آپ اس کو نظر میں اگر کبھی رکھیں تو آپ کو یہ بات اندازہ لگانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی. سن 12 نبوت میں جب مینا کی سرزمین میں مقام اقصیٰ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے انصاریوں کے درمیان بیعت اور معاہدے کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ بیعت کرنے والے ان میں سے کسی کی بھی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی. وہ سب کے سب ہماری اپنی تعبیر کے مطابق بچے، کم سن اور سب کے سب ابھی لڑکے تھے. ان میں سب سے زیادہ کسی کی عمر تھی تو 28 29 30 تک پہنچتی ہے، اور کسی کی عمر اس سے زیادہ نہیں تھی. بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان 72 میں سب سے کم سن تھے، جن کی عمر اس وقت 13 اور 14 سال کے بیچ میں تھی، جن کی عمر اس وقت صرف اور صرف 13 اور 14 سال کے بیچ میں تھی، جب لوگوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا کہ سنو اور خزرج والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگ ایمان کو لائے ہو اور تم حق سمجھتے ہو، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حق سمجھتے ہو، تبھی تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تبھی تم ان پر ایمان لائے ہو. لیکن ایک بات سن لو، ان کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے جنگ لینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تمہارے سرداروں کو تلوار کی نوک پر چڑھا دیا جائے گا، تمہارے اپنوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا جائے گا. اگر تمہارے پاس پورے عرب سے جنگ لینے کی طاقت ہے تو بیعت کرو، ورنہ عذر پیش کر دو، ابھی معذرت کر دو، اللہ کے ہاں تمہاری حجت کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. لوگوں نے سنا اس بچے کی بات، کہا کہ اسد ہٹو تم بیچ سے، ہم نے یہ عہد و پیمان کر لیا ہے، ہم یہ سب ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اسی موقع پر بیعت کے وقت آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میں یثرب بارہا گیا ہوں، مدینے کے لوگوں کا میں شناسا ہوں، وہاں میری رشتے داریاں ہیں، میں سب کو پہچانتا ہوں، مگر یہ جو لڑکے آپ سے بیعت کرنے آئے ان میں سے کسی کو بھی میں نہیں پہچانتا.
یہ جو نوعمر اور کم سن بچے آپ سے بیعت کرنے کا عہد و پیمان باندھ رہے ہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کی پہچان بزرگوں سے ہوتی ہے، گھر کے ذمہ داروں سے ہوتی ہے، سرپرستوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے، بچوں سے ان کی شناخت نہیں ہوتی۔ یہ کم سن بچے تھے جن میں سے کسی کو بھی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہچانتے، مگر اس بیعت نے پوری انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس بیعت کے حامل انسانوں نے پوری اسلامی تاریخ کی وہ بنیاد رکھی کہ 1400 سال تک پوری دنیا کوشش کر رہی ہے مگر اس میں کوئی بھی رخنہ ڈال نہیں سکی۔ آج تک اسے اس روئے زمین کے کسی انچ سے بھی، روئے زمین کے کسی حصے سے بھی اسے دیش نکالت نہیں دے سکے۔ سب کوششیں ہو رہی ہے۔ یہی بیعت عقبہ ثانیہ جس کی بنیاد ان نوجوانوں نے رکھی تھی، جس کی بنیاد کم سن بچوں نے رکھی تھی، وہ سماج کیسے بدلا، معاشرہ کیسے بدلا۔ آپ کو میں عرض کروں، یہ جو دونوں روایتیں میں نے ذکر کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے مسند احمد کی روایت میں، اور مسند احمد اور سیرہ ابن اسحاق وغیرہ کی، اسے بخاری نے بھی روایت کیا لیکن مختلف ٹکڑا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں کفار سے صلح کرنے کی بات کی، جب قریش کے فرستادے اور ان کے قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بدیل بن ورقہ اور دوسرے آ کر کے چلے گئے۔ بیچ میں سہیل بن عمرو سے پہلے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اہل طائف کا سردار انسان مکہ والوں کے پاس گیا، سرداران قریش کے پاس، یہ بخاری کی روایت میں ہے، کہا کیا تم میرے لیے والد اور سرپرست کے درجے میں نہیں ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا میں تمہارے لیے بیٹے کے درجے میں نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ تم مجھ کو معمول سمجھتے نہیں، تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ مجھے محمد کے پاس جانے دو، میں جا کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، ہو سکتا ہے سمجھوتے کی کوئی صورت بن جائے اور تم لوگ لڑائی سے محفوظ ہو جاؤ۔ وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر بات کرنے لگا۔ تو جب بات کرنے لگا تو بار بار ہاتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی طرف اٹھاتا تھا۔ گفتگو کے دوران اس کا ہاتھ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے پاس آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی منہ پر گھاٹا باندھے ہوئے کھڑے تھے، ہاتھ میں ان کے لاٹھی، نیزہ اور تلوار سب تھا۔ جب وہ ہاتھ بڑھاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، اسے مارتے اس لاٹھی کو، کہتے تو اپنا ہاتھ سمیٹ لو۔ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، کہا کہ یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کی حرکت میرے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے۔ کہا کہ مغیرہ ابھی تم نے کل غداری کیا تھا، تمہارے جرم کی سزا ابھی آج بھی میں ادا کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو۔ اس کے بعد اس نے گفتگو کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ کوئی آدمی اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں سے لڑائی کرے اور ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے، اپنے ہی لوگوں کو مار مار کر کے سب کو قتل کر دے۔ میں نے ایسا نہیں دیکھا، اس لیے روئے زمین پر آپ پہلے انسان وہ مت بنیے جو اپنے قبیلے اور خاندان قریش والوں کو آپ لڑائی کر کے ختم کر دیں۔ اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ آپ لڑے قریش سے اور آپ کو شکست ہو گئی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اوباش اور مختلف قبیلوں کے لوگ آپ کے پاس جمع ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ جو بچے، یہ کمسن نوجوان جو تمہارے ارد گھیرے ہوئے ہیں، اگر تم شکست سے دو چار ہوئے تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی۔ اصل میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، سنیں یہ روایت ایسے ہی ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا هل نحن نترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونفر منه، کہا عروہ جا تو لات کی شرمگاہ چاٹ، جا تو یہ بہت بری گالی ہے جو ابو بکر صدیق نے اس کو دیا تھا، جا تو اپنے معبود لات کی شرمگاہ چاٹ۔
ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے, ہم اللہ کے رسول سے دوری اختیار کر لیں گے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے پر ہو جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر کل تمہارا احسان میرے اوپر نہیں ہوتا, اگر کل تم نے میرے ساتھ احسان نہیں کیا ہوتا تو آج میں تم کو بہت برا جواب دیتا. یہ واقعہ اور لمبا ہے لیکن میں سر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عروہ بن مسعود کبھی نے کہا کہ یہ بچے, یہ کمسن لڑکے, یہ نوجوان کل آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری یہ سمجھ اور تمہارا یہ شعور کس قدر گھٹیا اور کس قدر غیر تجربہ کارانہ ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ہوا یہی, تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. جب وضو شروع کیا تو وضو کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں پڑنے پا رہا ہے. صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, کوئی چہرے پر ملتا ہے, کوئی سینے پر ملتا ہے, کوئی پیٹھ پر ملتا ہے. آپ کھوجتے ہیں تو کھوج زمین پر نہیں پڑنے پاتا, آپ بلغم نکالتے ہیں تو بلغم زمین پر نہیں پڑنے پاتا, وضو کا پانی گرتا ہے تو زمین پر گرنے نہیں پاتا. وہ مضبوط ہو گیا وہ آدمی. ابھی چند دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, مگر اب اس کا نظریہ بدل چکا تھا. اس نے کہا قریش کے لوگوں, میں دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں نے شاہان عالم کے درباروں کا نظارہ کیا ہے, مگر اصحاب محمد کو نبی سے محبت کرتے ہوئے جو میں نے دیکھا ہے, دنیا کی کسی بھی قوم کو اپنے بادشاہ اور حکمراں سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اصحاب نبی کو نبی سے جو پیار ہے وہ دنیا میں کسی کو بھی کسی جیسا پیار نہیں ہوتا. اور سن لو, میں نے قیصر کے دربار دیکھے ہیں, کسرا کے دربار دیکھے ہیں, نجاشی کے دربار دیکھے ہیں, میں نے کسی کو اتنا لگاؤ اور کسی کو اتنا پیار کرتے ہوئے اپنے حکمراں سے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا ایک پروگرام, بھلائی کی ایک اسکیم پیش کیا, اس کو قبول کرو, کتنے سے بچاؤ گے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس نے بھی کہا کہ اوباش لڑکے جو جمع ہوئے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, مگر آپ جانتے ہیں یہ وہی بچے ہیں جن کی تعداد 1400 تھی, جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل من بايع تحت الشجرة فهو في الجنة, ہر وہ آدمی جس نے بیعت رضوان میں شرکت کیا ہے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. ان میں کوئی بھی آدمی بچنے والا نہیں ہے, سب جنتی لوگ ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہوا ہماری تاریخ کے یہ درخشاں باب جو شروع ہوئے, ہماری تاریخ کی جو کارفرمائی زمین پر نظر آتی ہے, ہمارے سماج کی جو کایا پلٹ کی گئی, تو انہی نوجوانوں نے کیا, انہی ہوش مند, دیانتدار اور جوان مرد انسانوں نے کیا تھا. جی ہاں میرے دوستو, آپ دور مت جائیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر مشکل سے 35 سال تھی. معاذ بن جبل اس امت کا حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم, اس امت میں سب سے بڑا علم شریعت کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل کا جب انتقال ہوا تو 35 سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت کا جام پینا پڑا تو ان کی عمر ابھی 25 سال بھی نہیں تھی. حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء کو جب اپنی یہاں جان سے ہاتھ دھونا پڑا اس وقت ان کی عمر 30 کراس نہیں کر رہی تھی. یہ نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے, مصعب بن عمیر, اللہ اکبر. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی عمر مت دیکھیں جس کی عمر صرف 18 سال تھی جب اس نے سندھ کو فتح کیا تھا, اور آپ طارق بن نصیر اور موسیٰ بن زیاد کو مت دیکھیں جنہوں نے 20 سال کی عمر میں اسلامی سلطنت کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. آپ مت دیکھیں, آپ آئے نبی, آپ آئے ابن تیمیہ, آپ آئے ابن کثیر, آپ آئے ابن عبد الحادی, آپ آئے مزی, اور آپ آئے ابن القیم کی طرف. یہ وہ نوجوان ہیں اسلامی تاریخ کے جنہوں نے پورے معاشرے کی حیات قضائی کو تبدیل کر کے رکھ دیا, جنہوں نے معاشرے کی پوری اس طرح سے تحلیل کر دی کہ اسلام کا جلسہ, اسلامی سماج کا علم
اس قدر وضاحت کے ساتھ لگانے لگا کہ دنیا کو دیکھ کر رچا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے دوستوں ذرا سن لینا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان، وہ کم عمر، وہ کم سن لڑکا جس کی پرورش، جس کی پرداخت، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے، وہ نوجوان جو نوجوانی نے، وہ نوجوان جو کم سنی نے رب العالمین کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو اللہ کے ہاں وہ سایہ ملے گا جس دن دوسرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو سونے دو ابھی بچہ ہے، ابھی 15 سال کی عمر ہے، سونے دو ابھی بعد نکال جائے گا، ابھی اس کو 18 سال عمر ہی کیا ہوئی، ابھی بچہ ہے، ابھی جانے دو۔ اور اسلام پر عمل کرنے کا وقت کب آئے گا؟ شریعت کا علم بلند کرنے کا وقت کب آئے گا؟ سنو میرے دوستوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزیں ایسی اگر تم کو ملی ہے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ 5 چیزیں بدل جائیں اور اس سے الٹی چیزیں تمہارے ساتھ آ جائیں۔ انہیں میں سے ایک ہے شبابتا قبل حریمکا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو عمر ڈھلنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سنو میرے نوجوانوں، یہ جوانی جو آپ کو دیوانہ بنا کے رکھتی ہے، یہ قوت و توانائی جو آپ کو بے ہوش کر کے رکھتی ہے، یہ کرو پر جو آپ کو کوئی بات سمجھنے نہیں دیتا، جو یہ کرو پر یہ طاقت و قوت جس سے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سچائی دکھائی نہیں دیتی، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ آج توانائی دیا رب العالمین نے، آج قوت فراوان سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مگر یہ جوانی چل جائے، یہ وقت کل گزر جائے گا۔ جہاں درد نہیں ہونا ہے وہاں بھی درد ہوگا، جہاں چوٹ نہیں لگی ہے وہاں بھی درد کا احساس ہوگا۔ اس وقت رب کی عبادت کرنے کے لیے اگر آپ آئے بھی تو کیا کر سکو گے؟ قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی اس پر نہیں کھڑے ہو سکتے، قیام نہیں صحیح سے کر سکتے، رکوع میں پوری طرح پیٹھ سیدھی نہیں کر سکتے، خود پیٹھ ٹیڑھی ہو چکی ہے، سجدے میں اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کو کھڑا کر کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ بہت کمزوری ہو گئی ہے، بہت درد رہتا ہے بدن میں، لیکن کیا یہ درد شروع سے چلا رہا ہے؟ پہلے سے بھی آپ اس سے ناکامہ اور بے بسی نہیں میرے دوستوں، یہ بے بسی کا زمانہ اب آیا ہے۔ زندگی انسان کے اللہ رب العالمین نے 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ عاجزی، بے بسی، درماندگی، کشم پرسی کا مرحلہ ہے، اور وہ ہے بچپن کا زمانہ، ہل نہیں سکتے خود سے، کھا نہیں سکتے خود سے، پی نہیں سکتے خود سے، 100% محتاج ہیں اپنے والدین کے یا اپنے سرپرستوں کے۔ اس کے بعد یہ زمانہ ختم ہوتا ہے، تقریباً 13 اور 14 سال کی عمر میں یہ وقت ختم ہوتا ہے، اور 14 سال سے وقت شروع ہوتا ہے جو جوانی کا زمانہ کہلاتا ہے، جو نوجوانی کا زمانہ کہلاتا ہے، جو شباب کا زمانہ کہلاتا ہے، جو قوت و طاقت کا زمانہ کہلاتا ہے، جو توانائی سے بھرپور زمانہ کہلاتا ہے، وہ تقریباً 40 سے 45 سال تک چلتا ہے۔ یہ ہے جوانی کا زمانہ، یہ ہے عمر کی جوانی کا مرحلہ، جس میں انسان کے اعضاء اور جوارح نہ صرف سلامت ہوتے ہیں بلکہ قوت و طاقت سے انتہائی لبریز ہوتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان اگر پہاڑ توڑنے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو اگر شیر لانے کی ہمت کرتا ہے تو کوئی اس کو باز نہیں رکھنے پاتا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان جدھر نگاہ اٹھاتا ہے ادھر کی ساری چیزیں اس کے قدموں میں متحر ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بے پناہ قوتوں کا زمانہ ہے، انتہائی بے پناہ صلاحیتوں کا زمانہ ہے۔ اسی میں نوجوانوں کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد
تیسرا مرحلہ آتا ہے پیلی صدعیب والا. ہر بیماری بڑھاپے میں دستک دیتی ہے، ہر پریشانی بڑھاپے میں آپ کو آواز دیتی ہے. توانائی جب آپ دے گئی، اپنی روزی کا انتظام خود نہیں کر سکتے، اپنی غذا کا خود فراہم نہیں کر سکتے، دوسروں کے محتاج ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے، بہو اور بیٹی کے چشمے ابرو کے منتظر ہیں، کھانا دیا تو کھا لیا، نہیں کھانا دیا تو بستر پر پڑے رہ گئے. یہ وہ بے بسی اور بے کیفی کا عالم ہے کہ انسان کی زندگی بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے. وہی باپ جس نے اپنے بیٹوں کو بڑی آرزوؤں سے پالا تھا، وہی باپ جس نے اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کیا تھا، وہی باپ جس نے بیٹوں کی پرورش کے لیے اللہ کو ناراض کرنے میں کبھی کوئی حرج نہیں سمجھا تھا. چوری بھی کیا، بےایمانی بھی کیا، دوسروں کے حقوق کو ڈالا، ڈاکہ بھی ڈالا، اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے دوسروں پر ظلم بھی کیا. مگر نتیجہ کیا نکلا ہے دوستوں؟ وہی بیٹا کیا سفر کرتا ہے میرا تو کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں پڑے ہو اپنی جگہ پر، تم بولا کرو پاپا کیوں؟ کیا مرحلہ زندگی کا یہ بڑھاپے کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کی عمر ہم پلٹ دیتے ہیں. پلٹ دینے کا مطلب جہاں سے شروع ہوئی تھی بچپن وہیں سے بڑھاپے میں آ جاتا ہے. نہ سبزی والا زمانہ، لاچاری والا زمانہ، بے بسی والا زمانہ. تو میں آپ یہ کرنا چاہ رہا تھا میرے دوستوں، یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے، شباب کا یہ جو دور اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انسانی زندگی کا سب سے زیادہ طاقتور، انسانی زندگی کا سب سے زیادہ طاقت سے بھرپور جو مرحلہ ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میدان محشر میں بندے سے جب سوالات کیے جائیں گے، اس سے بات پوچھ کی جائے گی، اس سے حساب کتاب دیا جائے گا، تو ایک روایت کے مطابق 4 چیزوں کا اور دوسری روایت کے مطابق 5 چیزوں کا اس سے حساب لیا جائے گا. اس میں ایک سوال ہے وعن عمرک فیما وعن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری، عمر کہاں ضائع کی. لیکن اب ظاہر ہے عمر پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک تو شامل ہے عمر کا مرحلہ، مگر اس سوال کے بعد ایک دوسرا سوال بھی ہوگا جو اسی کا ایک جز ہے وعن شبابہ فیما ابلغ. ذرا سنیے گا غور سے، عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ عمر کہاں ضائع کی. پوری عمر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری کے بارے میں سوال ہے، لیکن اس میں خصوصی جز کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلغ. جوانی کہاں بتایا، جوانی کہاں گزارا، جوانی کو کہاں برباد کیا، جوانی کو کہاں استعمال کیا. طاقت کے نشے میں حق کو پامال تو نہیں کیا، طاقتوں سے چور ہو کر کے رب کی محبت کا سیا پہنچا تو نہیں کیا، طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر اللہ کی شریعت کا مذاق تو نہیں اڑایا، طاقت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کے احکام کو نکالا دینے کی جرات تو نہیں کیا. یہ سوال کیا جائے گا میدان محشر میں. ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ بچہ ہے جانے دو، سمجھ نہیں سکتا. کب سمجھے گا وہ بتاؤ نا آپ مجھے. وہ کون سا مرحلہ آئے گا جب عقل موت ہو جائے گی، تب جب بڑھاپا ہر چہار جانے سے انسان کو لاچار اور بے بس بنا کر کے چارپائی پر بٹھا دے گا، تب سمجھ میں آئے گا. تب سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا میرے دوستوں؟ ہمارے ہاں ایک غلط تصور انتہائی غلط طریقے سے پایا جاتا ہے. کیا ابھی بچہ ہے، ابھی عمر اس کی کہاں زیادہ ہوئی ہے، اسے عیش کرنے دو، اسے آرام کرنے دو، اسے گھومنے دو، اسے اللہ کی پناہ میں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، وہ بچہ جو 15 اور 20 اور 25 سال کا ہونے کے بعد کمسن آپ کو نظر آتا ہے، وہ کام کب کرے گا؟ اس کی یہ قوت استعمال میں کب آئے گی؟ صرف اسی لیے کہ وہ دنیا کمائے گا، دولت کما کر کے آپ کے رزق کا انتظام کرے گا، اسی لیے کہ آپ کی روزی فراہم کرنے کا سامان اللہ نے اسے بنایا ہے. آپ کی آخرت کون بنائے گا؟ آپ کے رب کے سامنے حاضری کی طرف سے جواب کون دے گا؟
رب کے سامنے پیش ہونے پر آپ کی مسئولیت کی طرف سے جواب دہی کون کرے گا؟ میرا رب تو کہہ رہا ہے، میرے نبی تو اعلان کر رہے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر فرد نگراں اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، گھر کا مالک اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا سوال کیا جائے گا۔ بدتمیزی آپ کی اولاد کرے گی، سرکشی کا راستہ آپ کی اولاد اپنا رہی ہے، سوال آپ سے کیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ پوچھا آپ سے جائے گا، سوال آپ سے کیا جائے گا، کیونکہ راعی نگہباں اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو بنایا ہے۔ اور اسی لیے بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجیے، اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث میں کبھی بچوں کو خطاب نہیں کرتے، کبھی بچوں کو کسی بات کا حکم نہیں دیتے، ان کو حکم دینا ہے تو ماں باپ کو حکم دیتے ہیں، ماں باپ کو خطاب کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مروا اولادکم وهم ابناء سبع، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفارقوهم فی المضاجع۔ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، کون دے گا؟ بچے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، نبی نے بچے سے کہا کہ 7 سال ہو جاؤ تو نماز پڑھو؟ نہیں، آپ کو کہا ہے، آپ سرپرستوں کو حکم دیا ہے اور کہا کہ جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، پیٹو ان کو سرد لگاؤ۔ کیوں بھائی، کیوں آپ مارو گے؟ اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہو، جواب دہی آپ کی ہے۔ اور کہا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، سارے بچوں کو ایک ساتھ مت سونے دو، ان کے بستر الگ کر دو۔ کون کرے گا؟ یہ بچے کریں گے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کی جو جڑ ہے، اس کا جو بنیادی پتھر ہے وہ یہ میرے نوجوان ہیں۔ ان نوجوانوں کی ذمہ داری اس وقت حد سے سوا ہے جب انہوں نے اپنے طور پر رب کی اطاعت کا، رب کے دین کی علم برداری کا، اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کا عہد و پیمان کر رکھا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اس کو برپا کرنے کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے جاسوسانی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن ہماری یہ نسل اگر خواب خرگوش میں مت ہو، تو اگر ہماری یہ نسل جو سماج کی سب سے طاقتور نسل ہے، اگر وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو، بددینی کے راستے پر چلنے میں فخر محسوس کر رہی ہو، شریعت کی مخالفت پر اس کے پیشانی میں کبھی شکن نہیں آتی ہو، رب کی نافرمانی کرنے میں اس کو مزہ آتا ہو، پھر سماج کی اصلاح کون کرے گا؟ سماج کو برائیوں سے پاک کون کرے گا؟ سماج کو معصیت کے دلدل سے کون نکالے گا؟ آپ سن لیں میرے دوستو، انسانی تاریخ کی یہ ایسی صداقت ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی انکار نہیں کر سکتی کہ کسی بھی سماج میں سب سے قیمتی سرمایہ اس سماج کا نوجوان ہوتے ہیں، اور جب نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر سماج کو بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قوم دنیا میں سربلند کہلاتی ہے، وہ قوم دنیا میں سربلندی کے تخت پر متمکن ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہ نوجوان اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے، جب یہ نوجوان اپنی ذمہ داری چھوڑ کر گھوڑا بیچ کر سو جاتا ہے، تو اس وقت اس قوم کا حال وہ ہوتا ہے جو آج ہمارا حال ہے۔ جس ذلت کے مرحلے پر آج ہم سانس لے رہے ہیں، جس قسم کرسی کی زندگی پر آج پوری دنیا میں امت مسلمہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس قوم کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری قوم کی جو سب سے بڑی قوت ہے، وہ قوت نوجوانوں کی تھی۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ سماج کو اوپر لے کر کے جاتے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سے پہلو بھی اختیار کر دیا، 100% غفلت کا راستہ اپنا کر دوسری طرف چل نکلے۔ سماج کی دیکھنے کون کرے گا؟ اس کو عظمت اور اوج ثریا پر کون لے کر کے جائے گا؟ یہ بڈھے جو قوت و طاقت کھو چکے ہیں، یہ بچے جن کے پاس شعور نہیں ہے؟ ذرا آپ سوچیں میرے دوستو، اور جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کافی مدت سے، اس کی سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ اگر واقعی
آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کی طرف رکھنا ہوگا، ان نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کمر کسنا پڑے گا، تبھی کچھ جا کر کے اس روئے زمین پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے الگ ہو کر نہ پہلے کبھی کچھ ہوا ہے اور نہ بعد میں ہونے کا کوئی چانس نظر آتا ہے۔ ورنہ اگر اسلامی تاریخ کی بات میں آپ سے عرض کروں تو یہ بات بہت لمبی ہوگی کہ ہماری تاریخ کے نوجوانوں نے کس کس موڑ پر کون کون سی تاریخ ساز، کون کون سے وہ کارنامے انجام دیے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ ورنہ جب 7ویں صدی ہجری میں خلافت اسلامیہ ثابت ہو گئی تھی، سقوط بغداد کے بعد جب پورے عالم میں مایوسی کا ایک طرح سے پہرا بیٹھا ہوا تھا، ہر طرف مایوسی تھی کہ ان تاتاریوں کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عین جالوت کے میدان پہ ان کو بری طرح سے شکست پاس کرنے والی طاقت صرف سیف الدین قطز کی تھی، جو ایک کمسن آزاد کردہ غلام تھا، ایک نوعمر نوجوان تھا جس نے پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں تاتاریوں کو بری طرح سے شکست سے دوچار کرنے کے بعد پوری امت کو ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دی۔ کس نے؟ وہ نوجوان تھے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں سنو، اصل بات لمبی ہوتی جاتی ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ دودھ والا نوجوان جس نے اپنی موت کا طریقہ بادشاہ وقت کو سکھایا کہ کیسے میری موت ہوگی، مارنے کے لیے پہاڑ پر بھیجا نہیں مرا، سمندر میں ڈبونے کے لیے بھیجا نہیں مرا، پھر کیسے مرو گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے میں مروں گا، کیسے تم مجھے مار پاؤ گے؟ جانتے ہیں آپ یہ بات؟ حیرت ناک بات نہیں کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ تم مجھے کیسے مار سکو گے، تم میری جان کیسے لے سکو گے، یہ بچہ بتا رہا ہے، وہ نوجوان کہہ رہا ہے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور وہ اصحاب کہف جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف جب اللہ کی توحید کا علم بلند کیا تو انہیں گھر بار سب چھوڑ دینا پڑا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین میرے نوجوانوں کو اپنی رشد اور اپنی ہدایت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔